اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت، اولاد جعفر کی شہادت، اولاد بنی ہاشم کی شہادت، اسپیشلی بی بی سکینہ کی یتیمی، زینب کی اسیری، عباس کے کٹے بازوں کا، علی اکبر کی جوانی کا، قاسم کے ٹکڑوں کا، اور حسین کے زخموں سے چور چور پامال لاشے کا پرسہ دیتے ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور منتقم خون سید الشہداء یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو۔ عاشورہ کے دن جو رجز اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، جو حسینی ہیروز ہے، جو قیامت تلک کے لیے بے مثال لازوال کمپلیٹ آئیڈیل اسوہ اور نمونہ ہے، جو گنج شہیدہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ آج ان کا نام لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کے میسیجز، جو نعرہ انہوں نے لگایا، جو رجز انہوں نے پڑھ دیے، اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے رجز پڑھ لیا یزید بن زیاد حاجر کا، جو 100 تیر لے کر کربلا آیا اور امام حسین علیہ السلام سے دعا منگائی۔ امام نے اس کے بازو کو تھام کر دعا کی۔ 100 میں سے 5 تیر صرف اور صرف کامیاب نہیں، 95 تیر جو ہے دشمن کے دل پہ لگا کر 95 لعینوں کو واصل جہنم کرنے میں کامیاب ہوا۔ جب اس جوان سے پوچھا گیا تم اپنا انٹروڈکشن تو کرو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہو؟ یہ تو صحابی تھے امام علی علیہ السلام کے۔ اس نے کہا یا رب انی للحسین ناصر ولی ابن سعد تارک وہاجر۔ اہل سنت کے بک سے میں نے پچھلے پروگرام میں ریفرنس دیا۔ اس نے اپنا انٹروڈیوس کیا کہ اے خدا گواہ رہنا، میں حسین کے لیے ناصر بن کر آیا ہوں، اور ابن سعد کے لیے میں تارک اور حاجر بن کے آیا ہوں۔ جو بیسک میسیجز ہے اس رجز کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، وہ یہ کہ ہم نے وقت کے امام کے لیے ناصر بننا ہے۔ ہم ایز عزادار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آج ہم نے حسین کے لیے ناصر بننا ہے۔ ہم نے رسم عزا کے ساتھ عزم عزا کو اپنا لینا ہے۔ ہم نے روتے روتے اپنے آپ کو ہوش میں لانا ہے۔ ہم نے اسی عزاداری سے اپنے پرابلمز کو سولو کرنا ہے۔ ہم نے اسی عزاداری سے شفا لینا ہے۔ ہم نے اسی عزاداری سے اپنے تمام تر کوشچنز کا آنسر لینا ہے۔ ہم نے اسی عزاداری کے یونیورسٹی کے ذریعے جہالت سے علم کے جانب حرکت کرنا ہے۔ ہم نے اسی عزاداری سے فرش سے عرش تک پہنچنا ہے۔ ہم نے اسی عزاداری سے اصحاب یسار سے اصحاب یمین کے زمرے میں، اور اسی عزاداری کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ نوری بنیں گے۔ اسی عزاداری کے دامن کو تھام کر، عزاداری کو اپنا کر، ہم جو ہے شقاوت سے سعادت کی طرف رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو زیارت عاشورہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، میں رجز کے ذریعے اسی کی تشریح کر رہی ہوں، جو سجدے میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام۔ 2 چیزوں کے ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں، وہ بھی رو کر، تڑپ کر، حسین کا واسطہ دے کر، پامال لاشوں کا واسطہ دے کر، جلے ہوئے دامن کا واسطہ دے کر، اونٹوں سے گرے ہوئے بچوں کا واسطہ دے کر کہ خدایا مجھے شفاعت حسین کا رزق نصیب فرما دے اور مجھے ثابت قدم فرما دے۔ اس کے لیے ہم رجز کی تشریح کر رہے تھے، یزید بن زیاد مہاجر کا رجز، جس میں اس نے کہا خدایا میں حسین کے لیے ناصر بن کر آیا ہوں۔ کیسے میں اور آپ ناصر بنے؟ ہم نے
3 ٹرائنگلز حسینی ٹرائنگلز آپ کو بتایا کہ ایجوکیشنل سپورٹ، اور سیکنڈ جو ہے فائنانشلی سپورٹ، اور تھرڈ جو ہے پریکٹیکلی آپ حسین کے لیے ناصر بن سکتے ہو۔ ایجوکیشنل سپورٹ میں ویب سائٹس آپ بنا سکتے ہو، بکلیٹ آپ بنا سکتے ہو، آپ پینافلیکس آپ بنا سکتے ہو، اینیمیشنس آپ بنا سکتے ہو، کارٹونس آپ بنا سکتے ہو، چھوٹے چھوٹے کلپس آپ بنا سکتے ہو۔ آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آج کل تو ٹیپ سب کے ہاتھ میں ہے، آئی پیڈ سب کے پاس ہے، لیپ ٹاپ سب کے پاس ہے، بہت کچھ ہے جو ہم اپنے برتھ ڈے پارٹیز پر، ون ڈش پارٹیز پر ہم جو کچھ بنا لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ جو ہے یہی امام حسین کے نام وقف کیجئے اور آپ سٹیٹس بنا کر لوگوں کو شیئر کر لے کہ یہ لو محرم سفر ربیع الاول میں یہ سٹیٹس تم لوگوں کو فری میں ہم بانٹ رہے ہیں۔ آپ نے حسین کی نصرت کر لی ہے، نصرت علمی، اور اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بتایا، لیکن آج میں پھر بتانا چاہوں گی کہ دئیبل خزائی کا نام آپ سب نے سنا ہے۔ ہی واز شاعر، اور وہ جو ہے نصرت علمی میں کامیاب تھا، وہ رائٹر بھی تھا، وہ شاعر بھی تھا۔ اور امام رضا علیہ السلام جب طوس میں پہنچے، آج کا جو مشہد ہے مرو میں جب آپ پہنچے تو امام رضا علیہ السلام نے امام رضا کے استقبال کے لیے دئیبل آیا، اور دئیبل نے کچھ اشعار سنا دیے، بہت خوبصورت ہے، البتہ اس پر پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ اشعار سنا دیے تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ میرے حجرے میں جا کر فلاں تاکچے میں موجود میری فلاں قمیص کو اٹھا کر لانا، اور اسے دیتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دئیبل جو خدمت تم نے کی ہے ہم اہل بیت کی، جو نصرت تم نے کی ہے اپنے علم کے ذریعے ہم اہل بیت کی، وہ اجر تو خدا تمہیں دے گا، لیکن میں فرزند رسول تمہیں آج بہترین ایک ہدیہ اس حوالے سے دینے جا رہا ہوں۔ یہ میرا کرتا ہے، اور اس قمیص میں نے 1000 رات نماز پڑھی ہے، ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، اور یہ کہ ہر رات میں ایک بار میں نے قرآن کو ختم کیا ہے۔ لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، آج کل کتابوں میں ممبر سے کون کر سکتا ہے 1000 رکعت نماز، اور 1000 ٹائمز نماز 1000 راتوں میں، یعنی 1 کروڑ نمازیں، سوچیں آپ، وہ اسی ایک ہی قمیص میں امام نے پڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرنا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کر کے دنیا کو دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے پریکٹیکلی سپورٹ کیا، اور انہوں نے ایک رات 1000 نماز پڑھ لی 8 گھنٹوں میں، ودن 8 آورز میں علامہ امینی نے جو ہے 1000 رکعت نماز کمپلیٹ کر کے دنیا کو یہ پروف دے دیا کہ ہاں اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے عشق میں اس حد تک اہل بیت کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں بریکٹ میں یہ بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ دیکھیے آپ نوافل کو، نافلہ نمازوں کو آپ راہ چلتے بھی پڑھ سکتے ہو، مستحب نمازوں کو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ آیت اللہ شبیری رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ہے زنجانی، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں حرم آنے کے لیے تو راستے میں میں مستحب نمازیں پڑھتا ہوا آتا ہوں، تو یہ کہ آپ فرصت کو ضائع ہونے نہ دیجیے گا۔ امام رضا نے فرمایا کہ 1000 قرآن میں نے اس میں ختم کیا ہے، 1000 رکعت نماز 1000 راتوں میں ہر رات اس میں پڑھا ہے، تم یہ لے لو کیونکہ تم نے نصرت علمی کی ہے، تم ایجوکیشنل سپورٹ امام حسین اور اہل بیت کے لیے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میں کہوں گی جن کے اندر شاعری ہے وہ بہترین جذبات سے ہٹ کر علمی شاعری کرے، علم علی پہ لکھیے، بہادری علی پہ لکھیے، عبادت امام علی پہ لکھیے، توحید اور علی پہ لکھ لیجئے کہ توحید کو سمجھنا ہے تو علی سے سیکھو، بندگی سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ اور سیکنڈ جو ہے یا عملی سپورٹ کرنا ہے، پریکٹیکلی آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ اعینونی بورع واجتہاد، نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 45 میں امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیلپ کرو، میری مدد کرو، تم تقوی کو اپنا کر اور اجتہاد یعنی علم کو حاصل کر کے ہماری مدد کرو۔ اور اسی طرح فائنانشلی آپ جو ہے سپورٹ کر لے،
امام اہل بیت علیہم السلام کے یہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے، یہ جو نذر و نیاز کا سلسلہ ہے، یہ جو مدارس کی کنسٹرکشن میں آپ حصہ لیتے ہو، یہ جو امام بارگاہوں کی کنسٹرکشن میں آپ حصہ لیتے ہو، یہ جو بکس کی پبلش میں اسپیشلی آپ حصہ لیتے ہو سی ڈیز بنانے کے لیے، یہ سب جو ہے فائنانشلی سپورٹ میں جو ہے آتا ہے. کیونکہ امام رضا علیہ السلام سے ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں یہ روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ زبان کے حد تک ہے اور عملی میدان میں ہمارے مخالفین میں سے ہے. انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون، اس لیے کہ تمہارے 90% اعمال میں ہمارے مخالف ہو، ہمارے اگینسٹ ہو. وَمُقَصِّرُونَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ، دیکھیے امام کے جملے ہیں، بہت سارے واجبات میں تم مقصر ہو، یعنی تم واجبات کو پابندی کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہو. وَتَتَهَاوَنُونَ بِعَظِيمِ حُقُوقِ إِخْوَانِكُمْ فِي اللَّهِ، اپنے دینی مذہبی بھائیوں کے حقوق کے ادا کرنے میں تم سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہو. سو میں امام رضا فرزند رسول تم سے ملاقات نہیں کر سکتا. وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 217 میں یہ روایت جو ہے موجود ہے. اور فائنانشلی مدد کرنے کے لیے خمس نکالنا، زکوٰۃ نکالنا، صدقات وغیرہ دینا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انقلاب ہی لوگوں کے 3 نصرت سے، ایک تو لوگوں نے علم کے ذریعے، سیکنڈ جو ہے مال کے ذریعے، اور تھرڈ جو ہے عملاً انہوں نے سب نے حصہ لیا تو پوری دنیا میں تشیع کا یہ انقلاب لانے میں ہم کامیاب ہو جائے. ایجوکیشنل سپورٹ میں بہترین مثال میں اگر آپ کو دینا چاہوں، کچھ ایک حیدری ہیروز کا نام دینا چاہوں گی آج کل کے اپنے دور کے. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 30 ایئرز میں 30 سال میں 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، 10,000 بکس کی اسٹڈی کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب الغدیر لکھی ہے. اور اس کے لیے بہت انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے ٹریول کی ہے اپنی فیملی سے دور، ان کو دن اور رات کی خبر نہیں ہوتی. اچھا، انڈیا سے یہ شخصیت ہے میر حامد حسین ہندی، یہ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے جو 11 بکس لکھی ہے عزیزان من عزاداران سید الشہداء، وہ خوبصورت بکس جس میں سب سے پہلے ابقات الانوار فی مناقب ائمۃ الاطہار ہے، جس سے پڑھ کر اور جس کو لکھتے ہوئے ان کے ایک ہاتھ شل ہو گئے، مطلب پیرالائز ہو گئے اور وہ مزید نہیں لکھ سکے. بہت پیاری کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد نہ جانے کتنے ہزاروں میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں. شیخ عباس قمی 110 بکس انہوں نے لکھی ہیں اہل بیت کے دفاع میں. سفینۃ البحار جس کو 25 ایئرز میں 25 سال میں انہوں نے کمپلیٹ کی ہے، اور کبھی بھی بغیر کتاب کے وہ ٹریول نہیں کرتے. اور آغا بزرگ تہرانی، انہوں نے جو ہے جب ایک جملہ صرف وہابیزم کی جانب سے انہوں نے سن لیا کہ ان شیعوں کے پاس موسوعہ نہیں ہے، مطلب کوئی خاص کتاب اتھینٹک بکس ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، شیخ آغا بزرگ تہرانی یا علی مدد کہا، اٹھے اور کہا کہ یا مولا مجھے اتنی زندگی دے کہ میں فضائل اہل بیت اور سیرت اہل بیت پر اس شخص کو منہ توڑ علمی جواب دے سکوں. اور انہوں نے موسوعہ لکھا، ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام موسوعہ ہے، اور اسی ایک بک کے اندر 50,000 بکس اس کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے ایجوکیشنل سپورٹ، جس کو دیکھتے ہی پیجز کو وہ پلٹاتے پلٹاتے جرجی جرداق نے کہا یہ ہے شیعہ، علم کا دریا، علم کا طوفان، علم کی سونامی، ہمیں تو تشیع کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا. تب جرجی جرداق نے قلم ہاتھ میں اٹھا لی اور اس بک کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا صوت العدالہ علی ابن ابی طالب، عدالت کی آواز علی ابن ابی طالب کے نام سے. ایک کرسچن نے کہا میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں، لیکن میں یہ کتاب علی کی حقانیت میں لکھ لیتا ہوں. مطلب یہ، اور کیا میں آپ کو بتا دوں، حضرت ہمارے علماء، ہمارے فقہاء کی قربانی، جنہوں نے اس طریقے سے جو ہے
اہل بیت کے لیے ایجوکیشنل سپورٹ کیا. اور علامہ طباطبائی کو آپ دیکھ لیں، المیزان انہوں نے لکھا، اور 12 ایئرز میں اونلی 12 ٹائمز انہوں نے چھٹی کی تھی. پتہ چلا کہ یہ 12 دفعہ جو انہوں نے چھٹی کی ہے اور کلاس نہیں لیے، کس وجہ سے نہیں لیے؟ آیا ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ وجہ کیا تھا؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، 12 سال میں 12 عاشور پہ انہوں نے صرف چھٹی کی ہے. اس کے علاوہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی، جنازہ گھر پہ چھوڑ کر یہ جاتے اور کہتے میں اور کچھ اہل بیت کے لیے نہیں کر سکتا، پریکٹیکلی میں نصرت کر سکتا ہوں اور ایجوکیشنلی میں سپورٹ کر سکتا ہوں، تو میں اس علم کے لیے ایک پل بھی ضائع ہونے نہیں دے سکتا. عزیزان من، اسی لیے آج ہمارے فرش ازاں آباد ہے. آج بہت سارے بے شمار کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں. آج بھی مجھے اور آپ کو حق اور باطل کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. دعا کیجئے گا کہ پروردگار عالم ہمیں بھی علمی نصرت عطا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے انشاءاللہ. اور جو دوسرے اس رجز میں جو دوسرا پوائنٹ ہے، ولی ابن سعد تارک و حاجر، ابن سعد کے لیے میں تارک ہوں اور حاجر ہوں. دیکھیے نا، تارک تو خیر ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں، تارک اور حاجر. لیکن حاجر کس چیز کو کہتے ہیں؟ موو کر جانا. مطلب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں. بہت سارے افریقہ چھوڑ کر لنڈن آ جاتے ہیں، لنڈن کو چھوڑ کر دبئی آ جاتے ہیں، دبئی کو چھوڑ کر فلاں جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں گھر بزنس سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور پھر واپس لوٹ کر کبھی نہیں جاتے. اسے کہتے ہیں ہجرت. تو یزید بن زیاد حاجر اپنے رجز میں کہہ رہے میں حاجر ہوں ان کے لیے، ان کی طرف تو کبھی پلٹ کر دیکھنے کا بھی میں اب سوچ نہیں سکتا. حجرہ فلانن مطلب یعنی عربی زبان میں حجرہ سیپریٹ ہونے کو کہتے ہیں. کمپلیٹلی جو چیز آپس میں سیپریٹ ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہجرت میں شارٹلی بتاتی چلوں. ہجرت کے بہت سارے قسمیں ہیں. سب سے پہلے جغرافیکل ہجرت، کہ آپ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں. جیسے اسلام کی ہسٹری میں 2 ہجرت تھی، ایک جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف اور ایک مکہ سے حبشہ کی طرف جو جعفر طیار لے کر چلے گئے تھے. اور دوسری جو ہے عقیدتی ہجرت ہے، جو کنورٹ ہو جاتے ہیں، سنی سے شیعہ ہو جاتے ہیں، وہابی ازم سے شیعہ ہو جاتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں مسلم ہو جاتے ہیں. اور اس کا تو اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں مزید اس پر جو ہے نہیں بولنا چاہوں گی. اور جیسے عروۃ ابن مسعود کا ہے، جو قبیلے طائف کے سربراہ تھے، لیکن جو ہے جب اس نے عقیدے کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا تو رسول خدا نے جو ہے بہت زیادہ دعا دی اور پروردگار عالم کی طرف سے اس کو جو ہے وہ خوشخبری سنا دی کہ شہید بھی جو ہے وہ اسلام کے راہ میں ہوئے. اور اسی طرح اخلاقی ہجرت ہے. ایک شخص کو غصہ بہت آتا تھا لیکن سیرت حسین کو اپنا کر غصہ پی جاتا ہے، یا ہے کہ کسی کا حق چھین لیا تھا، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو اس کا حق واپس کر دیتے ہیں. امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت حدیث میں فرماتے ہیں والمہاجر من حجر السیئات وترک ما حرمہ اللہ. اصل مہاجر وہ ہے جو معصیت اور گناہ سے ہجرت کر کے ثواب کے کاموں کی طرف جائے اور حرام کو ہمیشہ کے لیے ترک کرے. بہار الانوار جلد نمبر 64 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 میں یہ خوبصورت حدیث جو ہے موجود ہے. اور 4 جو ہے سیاسی ہجرت ہے، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ایک پارٹی کو چھوڑ کر سیکنڈ پارٹی میں چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے قاسم بن ہارون رشید کا بیٹا ہے. بہت ظالم تھا ہارون رشید، آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ قاسم نے ہجرت کی، سیاسی ہجرت کی، اور اس نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس سیاست کو اپنا لی. یا ادی بن حاتم کو آپ دیکھ لیں. اور اسی طرح بہت سارے ہیں جو ہجرت کے اقسام میں آتے ہیں. بہرحال اگر آپ حاجر حسین بننا چاہو تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر موجود ویکنس کو سمجھتے ہوئے، اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے انہیں چھوڑ کر آپ حسینی اخلاق فضائل کو اپنانے کی کوشش کر لے. ہماری دعا ہے
جلے ہوئے دامن کا واسطہ دیتے ہیں، تماچوں سے نیلے رخسار کا واسطہ دیتے ہیں، اونٹوں سے گرے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کی ہدایت فرما دے۔ جلتے ہوئے خیموں میں پڑھی گئی نمازوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگارہ بے کجاوا اونٹوں پر پڑھی گئی تہجد کا واسطہ دیتے ہیں۔ تجھے زینب کی تہجد کا واسطہ جو حسین کی یاد بن گئی، پروردگارہ ہمیں نمازی بنا دے۔ پروردگارہ تجھے عابد کی خمیدہ کمر کا واسطہ ہے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ پروردگارہ تجھے خاک کربلا سے آلودہ حسین کی جسم اطہر کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمیں کربلا جانا نصیب فرما دے۔ خدایا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے، دشمنان اسلام کو نابود فرما دے۔ پروردگارہ اس وائرس کی شر سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ پروردگارہ اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔